السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے لائک ضرور کیا کریں. لائک ہمارے لیے جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرپشن کے حوالے سے بھی اب جناب تقریباً کوئی 8-8.5 ہزار سبسکرائبرز جو ہیں وہ دور ہیں 31 لاکھ سبسکرائبرز سے. تو آپ کی مدد سے انشاءاللہ یہ نمبر جو ہے وہ جلد اچیو ہوگا. آپ نے لائک بھی کرنا ہے, ساتھ سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا. میں بار بار کہتا ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوتا. سو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اچھا جی, ویسے تو میں نے بات کرنی تھی پچھلے 12 گھنٹے کی, لیکن پچھلے 12 گھنٹے اگلے 24 گھنٹے کے اوپر بڑے اثر انداز ہونے لگے ہیں, کیونکہ کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور کل صبح 5 بجے تک اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد دھماکوں کی جو ہے ایک برسات ہونا شروع ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کی. 10 بجے کا پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے کا ٹائم تھا. اب اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب اس وقت جو ہے وہ خبر آئی تھی کل رائٹرز کے اوپر, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی لاسٹ منٹ کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ ہو جائے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 10 بجے جب ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی آ کے میڈیا سے انٹریکشن کریں گے تو پھر شاید ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی اناؤنسمنٹ کرے کہ جناب ہاں ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن افسوسناک طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو 10 بجے اس پریس بریفنگ کے اندر کوئی کسی قسم کا ایسا انڈیکیشن نہیں دیا کہ جناب ہماری کوئی ڈیل ہوئی ہے. بٹ 2-4 چیزیں ہیں جو میں اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ, اس نے کہا کیا ہے, پھر تھوڑا سا انالیٹکس جو ہے ہم ذرا دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ایک تو اس پریس کانفرنس میں جناب پیٹ ہیگسیت جو ہے, جو ان کے وزیر جنگ ہیں, وہ آئے, انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ دی. بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے, انہوں نے کہا جی امریکہ نے گزشتہ روز تاریخ کا بڑا اور اہم ریسکیو مشن سر انجام دیا ہے. ہم نے ایران سے پائلٹ کو دن کی روشنی میں نکالا. ایران میں مشن کے دوران امریکی فوجیوں کے انتہائی قریب سے فائرنگ کا سامنا بھی ہوا. پہلے ریسکیو آپریشن میں 21 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. ایران میں دوسرے آپریشن میں 155 طیاروں نے حصہ لیا. ان 155 طیاروں میں 4 بمبار طیارے, 64 فائٹر طیارے, 48 ری فیولنگ ٹینکرز اور 13 ریسکیو ایئر کرافٹ جو ہے وہ شامل تھے. میں نے امریکی فوج کو آپریشن کرنے کا حکم دیا تھا. پائلٹ کی تلاش کے لیے ہمارے طیارے ایران کے اندر تک گئے. آپریشن بہت خوب تھا. ریسکیو آپریشن میں کوئی اہلکار تک زخمی نہیں ہوا. ہم نے گزشتہ روز کے مشن میں پہلی ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے. جدید امریکی ہیلی کاپٹروں کی کارکردگی نہایت شاندار رہی. امریکی صدر نے کہا کہ ایران ریسکیو مشن کی خبر لیک کرنے والے رپورٹر کا نام میڈیا کے اداروں سے میں پوچھوں گا. قومی سلامتی کے تناظر میں خبر لیک کرنے والے کو جیل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ایران کو ایک رات میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ رات منگل کی رات بھی ہو سکتی ہے. امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہ کرنی پڑے. منگل کی رات سے بیسکلی مراد ہے کہ بدھ کی صبح, ہماری بدھ کی صبح بنتی ہے, ان کی منگل کی رات بنتی ہے. امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہ کرنی پڑے. ہمارا خیال ہے کہ ایران اچھی نیت سے بات چیت کر رہا ہے. آبنہ ہرمز کا دوبارہ کھل جانا بڑی ترجیح ہے. بدھ تک آبنہ ہرمز کو نہیں کھولا گیا تو ایرانی پاور پلانٹس پر حملے شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اب ہماری دوسری جانب سرگرم لوگ بات کر رہے ہیں جو ہم سے ڈیل کرنا پسند کریں گے. انہوں نے کہا پچھلی مرتبہ ہم ڈیل کے قریب تھے, مگر وٹکاف, کشنر اور جیری وینس نے بتایا کہ انہوں نے ڈیل توڑ دی ہے. اس پر میں نے 45 منٹوں میں حکم دیا کہ ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کر دیں, اور وہ پل 10 منٹ میں تباہ ہو گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ہم نے ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو اسے بحال کرنے میں ایران کو 100 سال لگیں گے. اگر ہم نے ایران کو اس وقت چھوڑ بھی دیا تو انہیں انفراسٹرکچر بحالی میں 20 سال لگیں گے. انہوں نے کہا ایران کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن ہے. کل 8 بجے کے بعد, 8 بجے ان کے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, یعنی وہی پاکستان کے صبح 5 بجے کے بعد پل, انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس نہیں بچیں گے. ایران کو پتھر کے دور میں لے کر جاؤں گا. ایران سے مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں. منگل تک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو مجھے قابل قبول ہو. پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے اپنی ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ گالی نکالی تھی ایران کو, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی جو کہا ہے مجھے اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے. جو بندہ جو شرمندہ ہی نہ ہو اپنی گالی دینے کے اوپر, میرے خیال میں اس کو کیا میں لفظ استعمال کروں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہوتا ہے. اچھا 4-5 چیزیں ہیں جو اس پوری گفتگو کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب اس ڈیل کے بارے میں پوچھا گیا جرنلسٹ کی جانب سے کہ جناب یہ ڈیل کس طرف جا رہی ہے, کہانی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے, تو اس کا بڑا ویگ سا انہوں نے جواب دیا. کوئی کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ڈیل نہیں ہوئی ہے یا ڈیل ہونے والی ہے. انہوں نے کہا میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, یعنی کہ اوبیسلی پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادہ اس وقت بات نہیں کی. اچھا میں اب آپ کو اپنے سورسز سے ہمارے کبوتر جو ہمیں خبر دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت
اس ٹاپک کو جو ہے مکمل طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو ڈسکشن سے نکالنے کی کوشش ہے کہ اس پہ فی الحال زیادہ بات نہ کی جائے. سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اس لیے اسلام آباد کے اندر بھی جو حلقے ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ لب کشائی نہیں کر رہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ تینوں پارٹیاں ایران, پاکستان اور امریکہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ اس کو لو کی رکھنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ جو ہے وہ عناصر یہ خبر دے رہے ہیں کہ شاید ڈیل جو ہے وہ کافی حد تک میچور ہو چکی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا آنے والے چند گھنٹوں کے اندر بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے اور یہ ڈیل کوئی ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے اگلے 24 گھنٹے یعنی کہ صبح 5 بجے سے پہلے کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائیں. وی ڈونٹ نو, obviously ابھی اسپیکولیٹو بات ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوری اسپیچ کے اندر دیکھا وہ یہ تھا کہ جناب اس نے اسرائیل کی کوئی گارنٹی نہیں دی. یعنی کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ 3 فریق بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ, ایران اور پاکستان, یا پھر اس کے علاوہ قطر اور ترکی جو ہے وہ مطلب ایک الگ ان کا رول ہے. لیکن اس سارے معاملے میں اسرائیل مانے گا یا نہیں مانے گا, اسرائیل ڈیل کو آنر کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی. دوسرا ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ اتنے F-15 فائٹر جیٹ گرا دیا انہوں نے, تو یہ کس طرح پاسبل ہوا؟ مطلب آپ کی تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی زبردست ہے, تو یہ کس طرح پاسبل ہوا؟ تو آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کندھے پہ رکھ کے جو راکٹ لانچر ہے نا یہ انہوں نے وہ فائر کیا, اور یہ اس کی وجہ سے دے گاٹ لکی, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا F-15 جو ہے وہ گر گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلے ایک F-35 گرا تھا, وہ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ بیسکلی یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے, فائٹر جیٹ ہے, اور یہ ریڈار کے اوپر نظر نہیں آتا. لیکن ایرانیوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا جی اسی ریڈار کا سہارا نہیں لینا. انہوں نے بیسکلی ہیٹ جو سیکنگ میزائلز ہوتے ہیں نا, وہ بیسکلی ان کا استعمال کیا ہے جو ہیٹ سگنیچر کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ جو شعلے نکل رہے ہوتے ہیں جہاز کے پیچھے سے, یہ بیسکلی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہوا میزائل جو ہے وہ پیچھے جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ راکٹ لانچر کے اوپر کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے راکٹ لانچر فائر کیا تو میرا جہاز اڑا آتا انہوں نے. مطلب یہ ایک تو اس کی یہ بات کی. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع کے اوپر اپنی پوری پریس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ 2 میڈیا آؤٹلیٹس کو نشانہ بناتے رہے ہیں, نیو یارک ٹائمز اور CNN. دونوں کو جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر طنز بھی کیے, ان کے اداروں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نکتہ چینی بھی کی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جو امریکن میڈیا ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے اس بدتمیزی کی کہ انہوں نے اس پہ رجسٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ادھی عادت ہے, یہ بولتا ہی رہنا ہے, سوال کرو دے کرو. اور انہوں نے CNN کے رپورٹر نے اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر تو انہوں نے اپنے سوال کیے ان سے. مطلب وہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس بات پہ لڑنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ہمارے ادارے کے بارے میں کیوں یہ کامنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کویشچنس کیے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اس دوران مختلف ملکوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب آسٹریلیا, انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. جنوبی کوریا, انہوں نے کہا جی انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. انہوں نے کہا جنوبی کوریا میں ہمارے 50,000 فوجی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد نہیں. انہوں نے کہا جاپان کے اندر ہم نے ایئر بیسز بنائی ہوئی ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نارتھ کوریا سے, لیکن انہوں نے بھی ہماری مدد نہیں کی. تو مختلف ممالک سے اپنی ناراضگی کا بھی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اظہار کیا. ساتھ ہی ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی نیٹو کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ نیٹو نے آگے ہماری مدد نہیں کی. یہ نہیں کہ ہمیں ان کی کوئی مدد کی ضرورت ہے, مطلب ساتھ ہی اس کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مطلب میں نے کہہ دیا کہ ہمیں نیٹو نے ہماری آگے مدد نہیں کی. بھائی مدد نہیں کی تو پھر آپ کو جب مدد کی ضرورت نہیں تھی مانگ کا دے لے رہے ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جی نیٹو نے ہماری آگے جو ہے وہ مدد نہیں کی. مختلف ممالک کے حوالے سے جو ہے اس نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو اب تک یہ جو پورا آپریشن ہوا ہے یا جنگ جو اب تک جو جاری ہے, اس کی گفتگو سے جو ہے وہ فی الحال یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس پوری پریس کانفرنس کو ایک میسج دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے ایران کو کہ بھائی جو بھی ہے ڈیل کر لو, ورنہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ایسی بمباری شروع ہوگی کہ بچے گا کچھ نہیں. اور بڑا ایک ماچو قسم کا, سخت قسم کا سٹانس جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. لیکن اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بائی دا وے انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں میں نے رکوائی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی بات نے مجھے خوش کر دیا جب انہوں نے کہا کہ آپ نے پاک بھارت جنگ رکوا کر کروڑوں انسانوں کی جو ہے وہ جانیں بچائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خلیجی ممالک کی بھی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا, بحرین کا, کویت کا, متحدہ عرب امارات کا, کہ جناب یہ ملک بھی جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں, ہماری بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ اس ساری چیز کے دوران یہ جو مطلب امریکہ, ایران اور پاکستان کے جو معاملات ہیں, اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے اپنا ایک 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اب ہینڈ اوور کیا ہے. پہلے 15 پوائنٹ امریکہ کی جانب سے گئے تھے جسے انہوں نے ٹوٹلی رد کر دیا, لیکن اس کے بعد ایران کی جانب سے جو ہے وہ 10 نکاتی ایجنڈا پوائنٹس جو ہیں وہ دیے گئے, جس میں ایک پوائنٹ یہ ہے
کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ 45 دن کے لیے نہیں، جو بیسکلی امریکہ نے کہا تھا، یا بلکہ پاکستان نے کہا تھا، ناٹ امریکہ، پاکستان نے کہا تھا کہ جناب 45 دن کے لیے فی الحال جو ہے اس کو بند کیا جائے، اور اس دوران جو ہے کوئی فریم ورک بنایا جائے کہ ایک مستقل معاہدہ جو ہے وہ کیا جائے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کوئی عارضی معاہدے کے حق میں نہیں ہیں، اگر کرنا ہے تو پھر پورا معاہدہ کرے اور پراپر جنگ جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ دوسری اور بھی ڈیمانڈز ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے پیسے دیے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جائے، ٹھیک کیا جائے۔ اس کو دو مختلف طریقے ہیں اس ایران کی اس موو کو دیکھنے کے۔ ایک کہ وہ چاہتے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے جی ٹوٹلی ریجیکٹڈ، اسی گل ہی نہیں کرنی، ہم بات ہی نہیں کریں گے، اس کو یہیں پہ ختم کریں۔ لیکن انہوں نے آگے سے کاؤنٹر پروپوزل دیا ہے۔ کاؤنٹر پروپوزل دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے ان کی 10 نکاتی ایجنڈا ہے، شاید وہ ساری کی ساری آپ نہ مانیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 نکاتی ایجنڈا ہے، شاید اس کے اوپر آپ نہ مانیں، لیکن کم از کم آپ ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ ٹیبل سے بیٹھنے کے مراد ناٹ فزیکلی، لیکن بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ اب وہ عام طور پہ نیگوسیشنز کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشنز جو ہے وہ لی جاتی ہیں، اور پھر آہستہ 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 جا کے آپ کامن گراؤنڈ کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ایک بڑا آپٹمسٹک قسم کا آدمی ہوں، میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جنگ ختم ہو جائے، کسی معاہدے کے ذریعے ختم ہو جائے، اور اگر اس کا صحرا پاکستان کے سر پہ بنتا ہے تو یہ میرے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑی نیک نامی جو ہے وہ لے کر آئے گا، عزت لے کر آئے گا پوری دنیا کے اندر۔ سو دس از سم تھنگ ویری گڈ۔ دوسری بات یہ کہ اس پوری گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ مجھے یہ بات لگی ہے کہ ان کا پرائم جو پرپس ہے اس وقت، ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ سمجھ لیں دکھتی رگ جو ہے نا، رگ بھی جڑی ہے نا وہ تیل والی رگ ہے، وہ ہے آبنہ ہرمز۔ یہ لٹرلی ایک دکھتی رگ کا اس وقت کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو آبنہ ہرمز ہے اس کو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے ایک انسان کی خون کی نالی بند ہو جائے نا، اس کو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور میرا خیال میں اینڈ آف دا ڈے جو ہے اس کو سب سے زیادہ ریلیف اس بات کے اوپر چاہیے کہ کسی طرح بس آبنہ ہرمز کھول دو، کسی طرح آبنہ ہرمز کھول دو۔ بہرحال اس ساری چیز کے علاوہ جو کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب کامران یوسف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا، انہوں نے کہا امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن، آل 3 میجر پاورز انکلوڈنگ دا US، چائنا اینڈ رشیا آر ناؤ انوالوڈ، یعنی کہ چائنا اور رشیا بھی انوالو ہو گئے اس پروسیس میں۔ پاکستان از دا مین انٹرلوکیٹر، while Pakistan is exchanging messages between Iran and the US, Russia and China have engaged Iran. Over the last 24 hours, China's foreign minister spoke to his Russian counterpart, while Russia's foreign minister spoke to his Iranian counterpart. So یعنی یہ تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، روس، چین اور ایران۔ Discussions focused on the proposed Islamabad Accord. The involvement of all 3 major powers means a potential new global order is being shaped. So the latest peace effort is far more serious with the direct involvement of big powers. Iran's public stance aside, it will be difficult for Tehran to explicitly say no to Russia and China. So وہ بیسکلی جو بات ہوئی تھی جب اسحاق ڈار صاحب جب چائنا گئے تھے تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جناب چائنا کو انوالو کر کے جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کامران یوسف صاحب جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا اور رشیا بھی جو ہے اس پورے پروسیس کے اندر بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ فارن پالیسی میگزین ہے، بڑا معتبر، جس طرح ٹائمز میگزین آپ دیکھتے ہیں یا اس طرح کے اور دیگر بڑے نامور، نیشنل جیوگرافک ہو گیا، اسی طرح یہ فارن پالیسی میگزین ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کالم چھپا ہے، اور یہ کالم اس کے ہیڈ لائن ذرا دیکھیے گا، پاکستان's پیس میکنگ از اے سیٹ بیک فار انڈیا۔ یعنی یہ انٹرنیشنل میگزین بھی جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں، یہ سشانت سنگھ ہے جو لیکچرر ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ییل یونیورسٹی میں اور کنسلٹنگ ایڈیٹر ہیں انڈیا کے کاروان میگزین کے ساتھ، تو انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ اسلام آباد خود کو ایران جنگ میں ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، تو نئی دلی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ جب ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان میسنجر کے طور پر کام کرنے پر پاکستان کو دلال یا فکسر کہا، تو the insult betrayed a profound sense of marginalization، یعنی کہ یہ جو اس نے گالی دی تھی یا اس قسم کا گھٹیا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا جے شنکر نے، یہ اس کی وہی فرسٹریشن تھی کہ جنہیں ہمیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لے کے جو ہے وہ گھٹیا زبان استعمال کی تھی، تو یہ وہی تاثر ہے جو جے شنکر نے بھی، انڈین وزیر خارجہ نے بھی دیا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ حقیقت کا غیر ارادی اعتراف بھی تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں فکسر ہونا شرم کا نشان نہیں بلکہ افادیت کا بیج ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی کام کروا لیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، the job is done by these sort of people۔ ٹرمپ تاریخ کے بہترین معاہدوں کو حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان آرمی چیف عاصم منیر میں بالکل وہی بات کی جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ a hard power operator with direct access to the White House and a willingness to sell himself as useful۔ انہوں نے کہا کہ
عاصم منیر جو ہیں وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جن کا ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یہ باور کروا سکتے ہیں دوسرے شخص کو کہ میں ڈوئر ہوں، میں کام کر کے دکھا سکتا ہوں، میں جنگ کو رکوا سکتا ہوں. یہ ان کی افادیت ہے. اس نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک عجیب و غریب حالت میں چھوڑا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے بحران کے بارے میں ٹرمپ کی طرف سے صرف ایک فون کال سننے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ ایلون ماسک بھی فون لائن کے اوپر جو ہے وہ سن رہے تھے کہ وہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ نریندر مودی اتفاق کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک فون کیا ہے کہ ہاں جی بھائی جان ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں بس، لیکن اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ انڈیا کو شامل نہیں کیا گیا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ فارن پالیسی کے اس آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ چند فوٹیجز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ جناب ایک پہلی فوٹیج ہے، اور اس میں ایران کا پریس ٹی وی جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ کوئی ریسکیو آپریشن نہیں تھا. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اتنے جہاز گنائے ہیں نا کہ جی 150 تقریباً جہاز اس کے اندر انوالو تھا اس کے کرنے کے لیے، پریس ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی ریسکیو آپریشن نہیں تھا کسی پائلٹ کے لیے، یہ بیسکلی ایک لارج اسکیل سرپرائز اٹیک تھا کہ کسی طرح ایران کی جو جوہری طاقت ہے اس کو وہاں سے تنصیبات میں سے جو ہے نا اس کا مادہ نکال لیا جائے. یہ بیسکلی یہ سارا کچھ اس لیے، اور اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس ٹویٹ کے اندر آپریشن ایگل کلا کے ساتھ. اچھا یہ جو آپریشن ایگل کلا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ریفرنس انہوں نے دیا ہے. یہ 1980 کے اندر ایک امریکن آپریشن ہوا تھا. اس وقت جمی کارٹر جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور اس کے اندر بیسکلی ان کا امریکن ایمبیسی کے اندر جو 53 ان کے ایمبیسی کے سٹاف تھے وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. ایرانین جو عوام تھی انہوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا تھا اور اس دوران ان کو ریسکیو کرنا تھا. تو یہاں سے امریکہ کی جانب سے 6 ہیلی کاپٹر بھیجے گئے تھے جنہوں نے جا کے ان افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کرنا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام ہیلی کاپٹر شاید میرے خیال میں 1 یا 2 اس میں سے بچے تھے، باقی سب کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے. کسی کی موٹر خراب ہو گئی تھی، کسی کی جو ہے وہ ایک اور جہاز میں جا کے ٹکرا گیا تھا، مطلب جتنا خراب ہو سکتا تھا وہ آپریشن کا بیڑا غرق ہوا. تو یہ اس کا پریس ٹی وی جو ہے وہ یہ بیسکلی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایکچولی یہ ریسکیو آپریشن نہیں تھا، یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے لیکن اس کے اندر یہ فیل ہو گئی، یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ لبنان کی فوٹیج ہے اور یہ ایک ڈرون سے بنی ہوئی ہے. اس میں ذرا صرف آپ اندازہ کیجئے گا بمباری کس حد تک شدید ہے. یہ دیکھیے گا ذرا، مطلب کس حد تک خوفناک بمباری ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ٹاپ شاٹ جو ہے وہ بیسکلی لیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ کے اوپر یہ ایمونیشن آ کے پھٹتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں کے اوپر بمباری ہو چکی ہے. انہوں نے خاص طور پہ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں ذرا، یہ اس طرح کے بم جو ہے یہاں پہ پھٹتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو کے رہ جاتا ہے. مطلب بالکل فلیٹ ہو گیا. آپ سوچیں کتنے گھر تھے یہاں پہ، یہ دیکھیے ذرا، یہ کتنے گھر تھے یہاں پہ، لیکن ایک بم کے آنے سے جو ہے وہ سب کچھ وہاں پہ تباہ ہو جاتا ہے. سو اس طرح کی بمباری جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر ہو رہی ہے. اور اسی لیے میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ معاہدے کی جہاں پہ بے شک باتیں ہو بھی جائیں، اسرائیل کو کون آن بورڈ لے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ذمہ داری لے گا کہ اسرائیل کو پٹا ڈالا جائے گا؟ سب سے بڑی بات یہ. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ اسرائیل کی ہے جہاں پہ ایرانین فورسز کی جانب سے بیلسٹک میزائل جو فائر کیے گئے ہیں اور کلسٹر میونیشنز والے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 15 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ دھماکے ہوئے ہیں. اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف بلڈنگز کو جو ہے وہ کس حد تک، یہ دیکھیے گا یہ کتنا خوفناک دھماکہ جو ہے یہ ہوا ہے. یہ ایران کے بیلسٹک میزائلز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے میونیشن جو کلسٹر بامز ہوتے ہیں وہ جو مختلف ایریاز کے اندر آ کے پھٹتے ہیں تو مختلف بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک اس کا نقصان ہوا ہے. گاڑیاں کس طرح جو ہے وہ اڑتی ہیں. بلڈنگ کا ذرا حال دیکھیے گا کہ کس طرح وہ اس کا ٹاپ فلور جو ہے وہ بالکل اس کی وجہ سے اڑ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ دیکھیے گا، یہ بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ حیفا کا علاقہ ہے اسرائیل کے اندر، اور یہاں پہ ایران کا جو ہے وہ تقریباً 450 کلو گرام وزنی ایک جو میزائل ہے وہ آ کے گرا، لیکن پھٹا نہیں. وہ وہاں پہ آ کے پھٹا نہیں اور صرف آ کے ویسے گرا، اور اس کے بعد اس کو کرین کے ذریعے جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور کوئی میل فنکشن کر گیا ہوگا جس کی وجہ سے نہیں گرا، لیکن اس کی وجہ سے جہاں پہ وہ گرا بھی ہے وہاں پہ بھی اس نے اچھا خاصا بڑا گڑھا جو ہے وہاں پہ بنا دیا. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سعودی عربیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس کی یہ فوٹیج ہے، ویڈیو تصویر ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے بیسکلی جو حملہ کیا گیا اس کے بعد کتنا بڑا گڑھا، یہ سیٹلائٹ امیجری ہے ذہن میں رکھیے گا، کتنا بڑا گڑھا جو ہے وہاں پہ پڑا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی 29 مارچ یا 1 اپریل کے بیچ کے اندر جو ہے
وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا گھڑا جو ہے وہاں پہ پڑا ہے. تو امریکن جو ہے وہ اپنی ایئر بیسز کے حوالے سے ایون دو اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں, لیکن سیٹلائٹ امیجری جو ہے اس سے آپ کس طرح جان چھڑائیں گے. یہ ایک اور فوٹیج ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات کی جو ہے وہ عصب, بو ہسا اور حبشان, یہ تین مختلف ایریاز ہیں جہاں پہ 3 میجر آئل اور گیس سائٹس وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ جو بمباری کی گئی ہے تو دور سے کالا دھواں سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ اڑتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو آپ کس طرح چھپائیں گے؟ آپ لوگوں کا ایکسیس جو ہے وہ تو روک سکتے ہیں, سیٹلائٹ کو آپ کس طرح روکیں گے؟ تو یہ وہاں سے تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ایران نے پن پوائنٹ کر کے جو ہے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بیسکلی اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی ساؤتھ پارس پیٹرو کیمیکل فیسلٹی کے اوپر. اور آپ اس کو ذرا فوٹیج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے کہ کئی کلومیٹر دور سے جو ہے وہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دھواں جو ہے وہاں پہ اٹھ رہا ہے اور کس حد تک شدید جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. اب گیس اور آئل فیسلٹیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب کئی دنوں تک جو ہے وہ آگ نہیں بجھائی جا سکتی. مطلب مجھے آج بھی آتا ہے کویت کی عراق والی جو وار تھی اس کے اندر کئی مہینے جو کنویں تھے جن میں آگ لگی ہوئی تھی ان کو بجھایا نہیں جا سکا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے اب یہ صورتحال سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قطر کے 2 LNG ٹینکرز انہوں نے آبنہ ہرمز جو ہے اسے کراس کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں سے واپس مڑ گئے اور واپس کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا. یہ ان کے ٹریکرز ہیں جو تصویر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا بلا آگے کی طرف جا رہے تھے, لیکن اس کے بعد دے ڈیسائیڈڈ ٹو موو بیک. موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے یہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ وائرلیس کے اوپر پیغام دے دیا گیا ایران کی جانب سے کہ آپ کو آخری وارننگ ہے, آپ واپس ہو جائیں ورنہ ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اب اگر LNG سے بھرا ہوا ایک جو شپ ہے اگر اس میں دھماکہ ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شدت جو ہے وہ کیا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں, یہ جو شپس ہوتے ہیں یہ اربوں ڈالر ان کی مالیت بھی ہوتی ہے. تو صرف اور صرف وہ جو کارگو اندر جا رہا ہے صرف اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس شپ کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. وہ کسی قابل ہی نہیں رہتا نا اوبیسلی, پھر آپ اس کو دوبارہ کبھی یوز بھی نہیں کر سکتے. تو شاید اسی وارننگ کو دیکھتے ہوئے جو ہے ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.